اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاصول والفقہ یمثلان نظریتا و تطبیقہ. یمثلان کے دونوں مفعول ہو جائیں گے، یمثلان النظریتا و تطبیقہ. خوب، نظریے کے اوپر لکھیے گا تھیوری اور تطبیق پہ لکھیے گا پریکٹیکل. خوب، آپ لوگ چونکہ انگلش بیک گراؤنڈ سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں آپ سب لوگ، تو آپ لوگوں کو تھیوری اور پریکٹیکل کا علم ہوگا، پتہ ہوگا تھیوری کسے کہتے ہیں اور پریکٹیکل کسے کہتے ہیں. سائنس کا جب سبجیکٹ آپ کا رہتا ہے تو آپ کو کچھ بتایا جاتا ہے کہ ایسے کرو گے تو یہ ہوگا اور ایسے کرو گے تو یہ ہوگا، اور انسان کے باڈی کے اندر یہ پارٹ ہوتے ہیں، ایسے فلاں جگہ پر مثال کے طور پہ جو ہے وہ معدہ ہے اور دل ہے، ہارٹ ہے، یہ وہ. اور اس کو آزمانے کے لیے اسکولوں میں، ہائی اسکول کلاس میں اور انٹر میں کیا کرایا جاتا ہے؟ میڈک میڈک ہے نا، میڈک وغیرہ ٹائپ کی چیزوں کو دیا جاتا ہے کہ اس کا آپریشن کرو. تو یہ جو آپ نے پڑھا تھا ابھی تک کتابوں میں وہ تھی تھیوری، اور وہ جو آپ کو دیا گیا ایک جانور کے اس کا آپریشن کر کے آپ دیکھیے اس میں کہاں دل ہے، کیا ہے یہ وہ، تو وہ سب کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے. فرما رہے ہیں علم اصول اور فقہ یہ دونوں نظریے اور تطبیق کی حیثیت رکھتے ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ نظریہ ہے اور ایک تطبیق ہے. اصول اور فقہ، اس میں یہ ہے نظریہ تھیوری اور یہ ہے تطبیق. ہاں، تطبیق یعنی پریکٹیکل جو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ ہے تطبیق. جو قاعدے آپ نے پڑھے علم اصول میں، حجت خبر ثقہ، حجت ظہور عرفی، وجوب امر پر دلالت امر پر وجوب، فلاں فلاں، یہ سارے نظریات پریکٹیکل کہاں ہوتے ہیں؟ فقہ میں. جب آپ اجتہاد کرتی ہیں تو اس میں پریکٹیکل ہوتے ہیں. فرما رہے ہیں وَنَخْشَىٰ أَن نَّكُونَ قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ بِتَصَوُّرٍ خَاطِئٍ حِينَ أَوْضَحْنَا أَنَّ الْمُسْتَنبِطَ. جب میں عبارت پڑھا کروں تو جس کی فاسٹ وہ ہے درک کرنے کی صلاحیت ہے وہ مطلب بھی سنتے رہیں اور عبارت بھی اعراب بھی لگاتے رہا کیجیے. وَنَخْشَىٰ أَن نَّكُونَ قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ بِتَصَوُّرٍ خَاطِئٍ حِينَ أَوْضَحْنَا أَنَّ الْمُسْتَنبِطَ يَدْرُسُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ الْعَنَاصِرَ الْمُشْتَرَكَةَ يَدْرُسُ بہتر ہے وَيُحَدِّدُهَا. ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی انجانے میں غلطی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کیا غلطی؟ جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں وَنَخْشَىٰ أَن نَّكُونَ قَدْ أَوْحَيْنَا کہ جب ہم نے آپ کو یہ بتایا، وحی کیا آپ کو، یعنی بتایا آپ کو، آپ کی طرف القاء کیا، بتایا ہم نے علم اصول کے بارے میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے آپ تک، ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہیں آپ تک ہم نے غلط تصور، خاطی یعنی غلط، خطا سے بنا ہے، تصور غلط تو آپ تک منتقل نہیں کر دیا ہے. ہینا اوضحنا، جب ہم نے یہ وضاحت کی کہ مستنبط یعنی استنباط کرنے والا مطلب فقیہ مجتہد علم اصول میں عناصر مشترکہ پڑھتا ہے اور عناصر مشترکہ کو مشخص محدد کرتا ہے، معین کرتا ہے. وَيَتَنَاوَلُ فِي بُحُوثِ علم الفقہ العناصر الخاصہ، اور علم فقہ میں کیا پڑھتا ہے؟ یہی تو بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ عناصر عامہ کی بحث ہوتی ہے اصول میں اور عناصر خاصہ کی بحث ہوتی ہے کہاں؟ تو یہ بات سننے کے بعد آپ کچھ غلط نہ سمجھ جائیے. خوب، لِيُكَمِّلَ بِذَلِكَ عَمَلُ الاستنباط، علم اصول میں عناصر مشترکہ پڑھتا ہے، علم فقہ میں مستنبط جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عناصر خاصہ پڑھتا ہے. تو اس طریقے سے اپنے عمل استنباط کو کیا کر دیتا ہے؟ مکمل کرتا ہے. حسن، تو مکمل کرتا ہے. کس نے کہا مکمل کرتا ہے؟ خواہر؟ ہاں صحیح، احسن. لیکملا تاکہ مکمل نہ کر دے، وہ تاکہ مکمل کر دے اس کے ذریعے سے عمل استنباط کو. تو ابھی تک تو ہم نے کہا کہ ہم نے جو بیان کیا باتیں اس سے آپ کہیں یہ نہ سمجھ جائیے
کہ اصولی کو صرف اور صرف عناصر مشترکہ سے کام ہے اور فقیہ کو صرف اور صرف خاصہ سے کام ہے. اذ قد یتصور البعض، اس لیے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ انا اذا درسنا فی علم الاصول العناصر المشترکۃ فی عمل الاستنباط، کہ ہم نے علم اصول میں عناصر مشترکہ کو پڑھ لیا، وعرفنا مثلا، اور مثلا ہم نے جان لیا کہ حجیت خبر کیا ہے، حجیت ظہور کیا ہے، وما الیہا من العناصر الاصولیہ، اس کے علاوہ دوسرے عناصر مشترکہ یا عناصر اصولیہ جو ہم نے پڑھ لیا علم اصول میں مثلا. فلا یبقى علینا بعد ذلک ایو، یہ اس میں ایا لکھا ہوا ہے، اس کو ایو کر دیے گا. ایو حاج ایو جہد علمی، یبقا کا فاعل ہے ایو. پس اس کے بعد جب ہم نے علم اصول میں ہم نے عناصر مشترکہ کو پڑھ لیا، حجت خبر ثقہ وغیرہ کو پڑھ لیا، تو اس کے بعد ہمیں اور کچھ محنت کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت، جوہد یعنی کوشش، کوئی جوہد علمی کی ضرورت نہیں ہے. اذ لا نحتاج ما دمنا نملک تلک العناصر الا الى مجرد استخراج الروایات والنصوص من مواضعها لكي تضاف الى العناصر المشتركة ويستنبط من الحكم الشرعي وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. اس لیے کہ جب ہم نے عناصر مشترکہ کو جان لیا تو اب اس کے بعد کو خاص ہم کو محنت کرنے کی ضرورت، اجتہاد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اب احتیاج نہیں ہے. اذ لا نحتاج ما دمنا نملک، جوہد علمی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب تک ہم مالک ہیں، جب تک ہمیں علم ہے، جب تک ہم جانتے ہیں ان عناصر مشترکہ کو، تو ہمیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. کس کے علاوہ؟ الا، صرف اور صرف ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی کہ ہمیں صرف اور صرف روایتوں کو، عناصر خاصہ کو، روایتوں کو اور نصوص کو اس کے مواضع سے، یعنی ان کی کتابوں سے نکال لینا ہے. مواضع ان کی جگہوں سے، روایتیں جہاں جہاں بھی لکھی ہوئی ہیں ہم کو ان کے مواضع سے، ان کی کتابوں سے نکال دینا ہے، اور عناصر مشترکہ کی طرف اس کو بڑھا دینا ہے، اضافت کر دینا، نہیں بڑھا دینا ہے. گویا عناصر مشترکہ پلس خاصہ، ان دونوں کو ایڈیشن کر دیا ہم نے، اور ہمیں کیا مل گیا؟ فتویٰ مل گیا، مسئلہ مل گیا، حکم شرعی مل گیا، ہے نا. ہو سکتا ہے جو ہم نے یہ بات کہی کہ علم و اصول میں عناصر مشترکہ کی بات ہوتی ہے، علم فقہ میں عناصر خاصہ کی بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عناصر مشترکہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم کو کتابوں میں ڈھونڈنا ہے، کتب میں جہاں جہاں بھی عناصر خاصہ روایت ہے اس روایت کو ایڈ کرنا ہے عناصر مشترکہ پر، اور نتیجہ کیا نکل جائے گا؟ ہاں، فتویٰ یہاں سامنے آ جائے گا، حکم شرعی سامنے آ جائے گی. بالکل آسان کام ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ عَمَلٌ سَهْلٌ بِطَبِيعَتِهِ، یعنی طبیعت یعنی ذاتاً یہ کیا ہے؟ ایک امر سہل اور امر آسان ہے. خوب سہل، اس میں کسی لا یشتمل علی جہد علمی، یعنی اس میں کسی علمی کوشش کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی تک جو شبہ ایجاد ہو رہا ہے اس کو سمجھیں آپ لوگ. اصل شبہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بتایا کہ علم اصول میں عناصر مشترکہ کو پڑھا جاتا ہے اور علم فقہ میں عناصر خاصہ پڑھا جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ بیان کرنے کے نتیجے میں مخاطب کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ علم اصول میں ہم نے عناصر مشترکہ کو خوب اچھی طریقے سے پہچان لیا، اب بس اور بس ہم کو روایت دیکھنا اور اس پہ آ کے تطبیق کرتے چلے جانا اور فتویٰ ہمارے ہاتھ میں آتا چلا جائے گا آسانی سے. بہت آسان کام ہے اجتہاد. ایسا نہیں ہے. وَلَكِنَّ هَذَا التَّصَوُّرُ خَاطِئٌ، لیکن یہ تصور کیا ہے؟ خطا، اشتباہ ہے. إِلَى دَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ، بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑی غلطی ہے یہ. لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا مَارَسَ الْعَنَاصِرَ الْمُشْتَرِكَةَ، مارس یعنی
ہاں احسن، پہلے گزر چکا ممارست تمرین، اس لیے کہ جب فقی تمرین، کس نے بولا خار آسیہ کاظمی؟ خار ادیبہ کلاس میں ہے آج کل؟ نہیں ہے، کیوں، کہاں ہے؟ وطن گئی میں؟ تو آن لائن کلاس میں جڑی گئی ہیں؟ اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ لیکن یہ تصور جو ہے بہت بڑے پیمانے پر خطا والا تصور ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان ہے اجتہاد کرنا عملی طب استنباط کو پہچان لینے کے بعد، کیونکہ لأن المجتہد اذا مارس العناصر المشترکۃ لعمل الاستنباط، جب مجتہد جو ہے وہ تمرین کرتا ہے، کیا نام، ممارست کرتا ہے عمل استنباط کے میں کام آنے والے عناصر مشترکہ کی، وحددھا فی علم الاصول، اور علم اصول میں عناصر مشترکہ کو مشخص کر دیتا ہے، تو لا یکتفی بعد ذالک بالتجمیع عامہ. تجمیع عامہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے آگے بڑھنا، عامہ کہتے ہیں اندھے کو نا. تجمیع عامہ مطلب صرف آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لا یکتفی بعد ذالک بالتجمیع عامہ للعناصر خاصہ من کتب الاحادیث والروایات. مثلا آنکھ بند کر کے یعنی کتابوں سے روایات کو نکال لینا کافی نہیں ہے. آنکھ بند کر کے مطلب بس جلدی جلدی جو ملتا جائے، کہتے نہیں ہے کہ یہ کام تو میں آنکھ بند کر لوں گا، مطلب بہت آسان نہیں ہے کہ کتابوں کو صرف بس روایتیں نکالتا چلا جائے اور اس کا کام ہو گیا. بل یبقى علیہ یمارس فی علم الفقہ تطبیق تلک العناصر المشترکہ ونظریاتها العامہ علی العناصر الخاصہ. بلکہ علم اصول کے بعد علم فقہ میں بھی اس کا کام پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ علم اصول میں محنت کر لی بس کافی ہے، علم فقہ میں کیا کرے گا، اس کے لیے کیا ضروری ہے، ہاں کہ ممارست اور تمرین کرے. اس بات کی علم فقہ میں تمرین کرے کہ جو قانون پڑھے ہیں اس کو کیا کرے، ہاں عمل میں لائے، تطبیق کرے، اس کی پریکٹیکل کرے، اس کا نظر ان عناصر مشترکہ کا اور ان نظریات عامہ کا. ٹھیک ہے، جو نظریات یعنی جو تھیوری پڑھی ہے، نظریات عامہ کے پر لکھے تھیوری، یہاں پہ بھی وہ جو تھیوری پڑھی ہے علم اصول میں اس کو پریکٹیکل کرے. کہاں؟ علم فقہ میں. والتطبیق، اب تطبیق کیا ہے؟ تطبیق کوئی آسان کام ہے؟ مہمت یعنی اہم چیز، مہمت فکریت بطبیعتها طبیعتاً ذاتاً. خود تطبیق بھی ایک بہت اہم کام ہے، فکری کام ہے، اہم. تحتاج الى درس و تمحیز. تمحیز کہتے ہیں تصفیہ کرنے کو، خالص کرنے کو، کاٹ چھانٹ کرنے کو. آپ نے دیکھا ہوگا فلٹر جو لگا رہتا ہے، فلٹر کیا کام کرتا ہے؟ گھر میں جو پانی کا فلٹر لگا رہتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہاں پیور کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے. وہ گندے پانی اور مٹی اس کو نکال پھینکتا ہے، اور جو اچھا پانی وہ آپ کو دیتا ہے. تو ابھی جو یہاں پر کیا ہے، جب آپ تطبیق کریں گے تو کس چیز ضرورت پڑے گی؟ تحتاج الی درس و تمحیز. یہاں بھی درس و تمحیز کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی تصفیہ کرنا اور خالص کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ولا یغنی الجہد جہد العلمی المبذولو یہ جہدوں کی صفت ہے. جہد العلمی المبذولو، علمی بھی جو ہے وہ صفت ہے. جہد یعنی وہی کوشش، اجتہاد. اصولیاً تمیز ہے، اصولی نقطہ نگاہ سے، اصولی جہت سے. ولا یغنی الجہد، اور یہ جو کوشش آپ کی ہے جہد علمی کہ جو خرچ کی جاتی ہے، جو بروئے کار لائی جاتی ہے، بذل کہتے ہیں خرچ کرنے کو، یعنی یہاں استعمال کرنا، بروئے کار لانا. وہ جو جہد علمی جس سے آپ استفادہ کرتے ہیں، جس وہ اصولی نقطہ نگاہ سے ہے نا. ہاں نہیں اصولیاً جو ہے یہ مفعول ہے، سوری اصولیاً مفعول ہے یغنی کا. یہ جہد علمی کے جو خرچ کی جا رہی ہے یہ بے نیاز نہیں کر دیتی ہے اصولی کو. کس چیز سے؟ ان بذل جہد جدید فی التطبیق. عناصر مشترکہ کو یاد کرنے میں جہد علمی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ فقیہ اصولی نے کیا ہے نا. تو ایسا نہیں کہ جو
عناصر مشترکہ کو یاد کرنے میں اس نے یعنی علم اصول فقہ میں جہد علمی کیا ہے وہ کافی ہے، وہ بے نیاز کر دے نئی والی جہد علمی سے۔ اب اس کو بس جہد علمی دو طریقے کی انجام دینی ہے، جہد علمی، ٹھیک ہے، کہاں کہاں؟ ایک علم اصول میں اور ایک علم فقہ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جہد علمی جو اس نے عناصر مشترکہ کو یاد کرنے میں لگائی یہ کوشش کی ہے وہ اس سے آپ کو بے نیاز کر دے، یہاں بھی ضرورت ہے اس جہد علمی کی۔ خوب، فلنفرض، بس ہم مثلا فرض کریں کہ مجتہد ایمان لے آیا علم اصول میں، کس چیز کے اوپر ایمان لے آیا؟ یعنی اس کو یقین ہوا حجت ظہور و عرفی کا، فہل یکفی ہے، بس کیا اس کے لیے کافی ہے کہ ان یضع اصبعہ علی روایت علی ابن مہزیار، کہ اپنی انگلی رکھ دے روایت علی ابن مہزیار پر، کہ جس نے خمس کے مجالات کو مشخص کیا، یعنی کہاں کہاں خمس ہونا دیا جائے گا اس کو مشخص کیا، مثلا لیضیفھا الی العنصر المشترک، تاکہ اس کو عنصر مشترک یعنی حجت خبر ثقہ پر ایڈ کر دے، اضافہ کر دے، وَيَسْتَنبِطُ مِنْ ذَلِكَ، اور عنصر مشترک کو پڑھ لیا، پھر اس روایت کو عنصر خاص کو پڑھ لیا اور استنباط کر لے من ذالکا، اس خالی ان دو کاموں سے کیا استنباط کر لے کہ خمس واجب نہیں میراث پدر پر، کیا اتنا کافی ہے؟ اَوَلَيْسَ الْمُجْتَهِدْ بِحَاجَةٍ إِلَى تدقیق، دقت کی ضرورت نہیں مجتہد کو، تدقیق مدلول النص، پھر روایت میں جو نص کا مدلول ہے، معنی ہے لغوی اعتبار سے، مثلا سیاق و سباق کے لحاظ سے، کیا اس سلسلے سے اس کو مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خوب، فی روایت لمعرفت نوع مدلول ہی فی العرف العام، تاکہ وہ پہچانے کہ عرف عام میں اس کا اس روایت کا مطلب کیا ہے، نوع مدلول کیا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے اس روایت کا، وہ دراست کل ما یرتبط بتحدید ظہور العرفی، اور ان تمام چیزوں کو پہچانے کہ جو ظہور عرفی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کیا کیا ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں؟ من قرائن و امارات، قرینوں کو پہچانے، امارات یعنی دلیلوں کو پہچانے، کہ جو داخلہ اطار النص، اطار کہتے ہیں دائرے کو، چار چوب کو، وہ چیز جو کسی چیز کا احاطہ کر لے، ٹھیک ہے، وہ پہچانے اس تمام دائرے کو جو نص جس سے گھری ہوئی ہے، جس میں گھری ہوئی ہے، نص کے اندر جو چیزیں، روایت کے اندر جو چیزیں ان سب کو پہچانے، اور نص کے باہر جو چیزیں ہیں، روایت کے باہر جو چیزیں اس کو بھی پہچانے، یعنی یہ بھی دیکھے کہ روایت کے الفاظ کیا ہیں، الفاظ کو سمجھے، اس کے معانی کو سمجھے، اور یہ بھی دیکھے کہ معصوم نے کس کانٹیکسٹ سے بات کی ہے، آیا معصوم جب بات کر رہا ہے تو کسی خاص آدمی سے کسی خاص حالات کے تحت بات کر رہا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، کیا میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ امام کے ہاں بیٹھ کے پڑھ لو، تو کیا سب کے لیے یہ مسئلہ ہو جائے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے؟ چونکہ امام جن حالات میں گفتگو کر رہے ہیں وہاں ایک آدمی ہے، سب کے لیے نہیں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ الفاظ کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، یہ الفاظ ہیں روایت کے اندر ہیں، خارج ہو اس کے باہر کیا ہے؟ وہ حالات، کہ جن حالات میں جن کانٹیکسٹ میں امام بات کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو پہچاننا ضروری ہے فقیہ کو۔ خوب، لکے یتمکن من تطبیق العنصر المشترک القائل بحجت الظہور العرفی بامانت، تاکہ امانت ساری چیزوں کو پہچانے، روایت کے الفاظ کو بھی پہچانے، اور جس زمانے میں اور جن حالات میں روایت آئی ہے سامنے ان کو بھی پہچانے، تاکہ وہ امانت داری کے ساتھ اس عنصر مشترک جس کو ہم حجت ظہور عرفی کہتے ہیں، اس عنصر مشترک سے استفادہ کر سکے، ٹھیک ہے، اس کو تطبیق دے سکے روایت پر۔ وفی ھذا الضوء نعرف، اور اسی بات کی روشنی میں ہم پہچان لیں گے، جان لیں گے کہ البحث الفقہی ان البحث الفقہی ان العناصر الخاصۃ فی عمل الاستنباط لیس مجرد عملیۃ تجمیع، کہ جو بحث فقہی ہے نا، صرف آنکھ بند کر کے آگے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے، بل ہوا مجال التطبیق للنظریات الاصولیہ، بلکہ یہ مجال محل ہے، میدان ہے، یہ نظریات اصولی کی تطبیق کا ایک پورا کیا ہے، مجال محل ہے۔
و تطبیق النظر، یعنی فقہ جو ہے وہ صرف آنکھ بند کر کے بڑھ جانے کا آگے نام نہیں ہے روایت دیکھ کر کے، بلکہ جو کچھ نظریات ہیں اس کو اچھے سے تطبیق کرنے کا نام ہے. و تطبیق النظریات العامہ، اور نظریات عامہ یعنی عناصر مشترکہ کا مطابقت کرنا. لہو دائما موہبتہ و دقتہ الخاصۃ، اس کے لیے خاص موہبت یعنی توجہ، ٹھیک ہے، غایت اور توجہ. موہبت یعنی غایت اور توجہ، ہبا سے بنا ہے مگر یہاں توجہ مراد ہے. خاص دقت اور توجہ کی ضرورت ہے. فمجرد الدقت فی النظریات العامۃ لا یغنی عن الدقت فی تطبیقها. اگر آپ نے عناصر عامہ میں دقت کر لی ہے تو عناصر خاصہ میں دقت کرنے سے وہ آپ کو بے نیاز نہیں کرے گا، بلکہ یہاں بھی آپ کو تطبیق کے مرحلے میں بھی آپ کو دقت کرنی ہے. ٹھیک ہے. الا ترون حالتا مریض الا ترون ان من يدرس النظریات العامة في الطب بممکن، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب کسی نے ڈاکٹری پڑھ لی ہے، طبابت پڑھ لی ہے، خوب اچھے سے پڑھ لی، پھر بھی يحتاج في مجال تطبیق على حالت مرضیت، تب بھی جب مریض آتا ہے تو اس کو دقت سے مریض کی حالت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے طب پڑھ لیا اور ہم کو یہ معلوم ہو گیا بخار آ جائے تو اس کی یہ دوا ہے، اور مریض آئے کہ بخار ہے اس کو دوا دے دو. نہیں، وہ دقت سے دیکھے گا مریض کو سامنے بیٹھا کر کے، نفس چھوئے گا، سینے پہ جو ہے وہ آلہ لگائے گا، سانس اڑائے، تاکہ پہچانے کہ وائرل فیور ہے، کہ ڈینگو ہے، کہ ملیریا ہے، کہ فلانا ہے، دھماکہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. تمام چیزوں کو کب سمجھے گا؟ جب اس کے بارے میں دقت کرے گا، ہاں، غور و فکر کرے گا. ہو وہ انتباہ کامل، اور مکمل انتباہ اور توجہ رکھے گا اس کے اوپر، متنبہ ہوگا، ہوشیاری سے کام کرے گا. والتفکیر، ٹھیک ہے، فی تطبیق تلک النظریات علی المریض الذی بین یدیہ، بین یدیہ اس کے سامنے، جو اس کے سامنے مریض ہے، اس پر اس نظریے کو جو اس نے پڑھا ہوا ہے مطابقت کرنے کے لیے مریض کے حال پہ اس کو غور کرنا پڑے گا، ضروری ہے. احسنتم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.